ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں پیر سرہندی گوٹ بن قاسم اور آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبہ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت ہم ایک گوٹھ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کثیر اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش میں بن جاؤ مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلامی مدنی ہو۔ ہم اور آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں جب جدائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے اسباب اور اس سے بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، ان کی کیا مصروفیت ہے۔ ہم اور آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو نام بتائیں اور کیا مصروفیت ہے۔ جی میرا نام عبد الوحید ہے اور میں ٹرانسپورٹر ہوں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ عبد الوحید بھائی ہیں اور ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور میں کمیونیکیشن کا شیف ہوں۔ جی ہمارے ساتھ اقبال بھائی ہیں، عبد الوحید بھائی ہیں۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے اسباب اور اس کے بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج کل کے ڈراموں میں طلاق کو اہم ترین موضوع کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور طلاق کو ایک معمولی عمل ظاہر کر کے طلاق کا رجحان بڑھایا جا رہا ہے۔ میاں بیوی میں سے دونوں یا کسی ایک کا شکی مزاج ہونا بھی طلاق کا ایک سبب ہے۔ میاں بیوی میں سے دونوں کا یا کسی ایک کا کان کا کچا ہونا، یعنی اپنے رفیق حیات کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے بلا تحقیق از خود فیصلہ کر دینا بھی طلاق کی بڑی وجہ ہے۔ بات بات پر غصہ کرنا، تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، بنیادی حقوق کی ادائیگی میں دلچسپی نہ لینا بھی طلاق کی اہم اسباب میں سے ہے۔ طلاق کا اثر میاں بیوی دونوں پر پڑتا ہے، مگر طلاق یافتہ لڑکی پر زیادہ پڑتا ہے۔ معاشرہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور یہ چیز وبال جان بن جاتی ہے۔ طلاق دونوں خاندانوں میں نفرت کا بیج بو دیتی ہے اور جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ طلاق کے نتیجے میں اولاد پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اولاد ماں باپ کی لڑائی کی بھینٹ چڑھ کر ایک بہترین تربیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔
شکی مزاج ہونے یا ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنے سے اجتناب کریں۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے والدین کا ادب کریں۔ ہمارے ساتھ عبد الوحید بھائی اور اقبال بھائی ہیں۔ جی عبد الوحید بھائی اسٹارٹ کریں۔ طلاق دو خاندانوں کے بیچ میں نفرت کا بیج بو دیتی ہے، جس کا معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ، طلاق دونوں خاندانوں میں نفرت کا بیج بو دیتی ہے جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ جی اقبال بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جی عبد الوحید بھائی۔ طلاق کے نتیجے اولاد کو بہت برے اثر پڑتے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر اس کے بہترین تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جی اقبال بھائی۔ آج کل کے ڈراموں میں طلاق کو ایک معمولی امر ظاہر کر کے طلاق کا رجحان بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ، جی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جی میاں بیوی میں سے دونوں یا کسی ایک کا شکی مزاج ہونا یہ بھی طلاق کا ایک سبب ہے۔ میاں بیوی میں سے یا دونوں ایک کا شکی مزاج ہونا بھی طلاق کا سبب ہے۔ جی عبد الوحید بھائی۔ قرآن مجید ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں اگر بیوی پسند نہ ہو پھر بھی اسے نباہ کرنے کی کوشش کرو، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جی اقبال بھائی۔ میاں بیوی میں سے دونوں یا کسی ایک کا کانچ کا کچا ہونا، یعنی اپنے رفیق حیات کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے بلا تحقیق خود ہی فیصلہ کرنا یہ بھی طلاق کی بڑی وجہ ہے۔ میاں بیوی میں سے دونوں کا یا کسی ایک کا کان کا کچا ہونا، یعنی اپنے رفیق حیات کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے بلا تحقیق از خود فیصلہ کرنا بھی طلاق کی بڑی وجہ ہے۔ جی عبد الوحید بھائی۔ شکی مزاج اور ہر سنی سنائی بات پہ عمل کرنے سے پرہیز فرمائیں۔ شکی مزاج ہونے یا ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنے سے اجتناب کریں۔ اقبال بھائی۔ بات بات پر لڑنا یا لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا یا بنیادی حقوق پر دلچسپی نہ لینا یہ بھی طلاق کا ایک اہم سبب ہے۔ جی بات بات پر غصہ کرنا، تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، بنیادی حقوق کی ادائیگی میں دلچسپی نہ لینا بھی طلاق کی اہم اسباب میں سے ہے۔ جی ہمارے ساتھ عبد الوحید بھائی ہیں، اقبال بھائی ہیں، ایک ایک پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جی عبد الوحید بھائی۔ میاں اور بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ جی میاں بیوی میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے والدین کا ادب کرے۔ آخری پوائنٹ باقی ہیں، اقبال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ طلاق کا اثر میاں بیوی دونوں پر پڑتا ہے، مگر زیادہ تر طلاق یافتہ لڑکی پر اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے، اور معاشرہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور یہ رجحان بن جاتا ہے۔ جی طلاق کا اثر میاں بیوی دونوں پر پڑتا ہے، مگر زیادہ طلاق یافتہ لڑکی پر پڑتا ہے، اور معاشرہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور یہ چیز وبال جاں بن جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اقبال بھائی، عبد الوحید بھائی ہیں، اور یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے عبد الوحید اور اقبال بھائی کو تحفے دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے عبد الوحید بھائی کو رسالہ، مسواک، عطر، تسبیح اور تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ اقبال بھائی بھی ہیں، اقبال بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، 28 کلمات کفر، امیر اہل سنت کا یہ تحریر کردہ رسالہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک، ایک تسبیح اور عطر، اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کا وجود ہی صحت سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اس میں حد سے نہ بڑھو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتوں کے حوالے سے لوگ عموماً دھوکے میں رہتے ہیں، صحت
اور فراغت۔ صحت کی اہمیت پہ کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ معراج بھائی یوسی نگران ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دینی کام کے حوالے سے کچھ بریف کریں گے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے معراج بھائی کو مائک دیجیے گا۔ معراج بھائی ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں دینی کام کے حوالے سے یہاں کیا مصروفیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا ڈسٹرکٹ ملیر 2 کے ٹاؤن گڈاب ٹاؤن 2 کے یوسی چوکنڈی میں ہم کھڑے ہیں۔ یا الحمدللہ عز و جل اس یوسی میں 3 مدرسۃ المدینہ کل وقتی صبح 8 سے 4 بجے تک 3 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ائمہ کرام ایسے جو مدنی مرکز جن کو اجارہ دیتا ہے، تو وہ 11 ائمہ کرام ہمارے پاس مساجد میں، اسی طرح مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ہفتہ وار اجتماع میں ہماری یوسی میں ہی ہوتا ہے، عبداللہ گوٹ میں عثمانیہ مسجد میں۔ وہاں پہ الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول یوسی کے شرکت بھی کرتے ہیں۔ 5 سے 6 گاڑیاں وہاں عبداللہ گوٹ وارڈ کے علاوہ 3 وارڈ سے گاڑیاں بھی آتی ہیں، اور مزید کوشش جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہفتہ وار مدنی مذاکرات دیکھنے کی بھی ترکیب ہے۔ دیگر دینی کام اللہ کی رحمت سے جوش و خروش سے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا اس میں جو ہے نا کمی پیشی ہے اس کو دور کریں گے، اور اس کو جو ہے نا تسلسل اس کا مسلسل سلسلہ رکھیں گے کہ ہمارے یہاں چوک درس بھی کثیر سے کثیر ہو، مسجد درس بھی زیادہ ہو، گھر درس بھی زیادہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اسلامی بھائی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے معراج بھائی کو، اور ہمارے یہاں جتنے ذمہ داران ہیں اسلامی بھائی ہیں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ صحت کی اہمیت پہ کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے اسلامی بھائی اگر قریب تشریف لیں۔ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میں طائف الدین ہوں، اور میرا کاروبار بلاکس ورک اینڈ کنسٹرکشن کا ہے۔ جی ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں، اپنا کاروبار ہے، اور ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام وقار احمد ہے اور میرا وابستہ الیکٹرانکس ہے۔ ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں اور وقار بھائی ہیں۔ صحت کی اہمیت پہ کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے سے اجتناب کا حکم دیا۔ صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، جب بھوک لگے تب کھانا کھانا، پیٹ بھرنے سے قبل کھانا چھوڑ دینا، سادہ غذا کا استعمال کرنا، صبح فجر کی نماز کے بعد واک کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، رات کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھونا، پانی کو 3 سانس میں پینا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، پلیٹ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹنا، نشہ آور چیزوں سے اجتناب کرنا، حد سے زیادہ فارغ رہنا، زیادہ کھانا یا زیادہ سونا یا کم کھانا یا کم سونا، غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہونا، راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا۔ ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں اور وقار بھائی ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم سلسلے کا نام بتائیں گے۔ سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ، ہم اور آپ، ہم اور آپ۔ جی ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں اور وقار بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی طائف بھائی شروع کریں۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام کھانے سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے سے اجتناب کا حکم دیا۔ جی وقار بھائی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا۔ جی کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا۔ جی طائف بھائی۔ صبح جلدی اٹھنا۔ سبحان اللہ۔ جی وقار بھائی۔ پانی کو 3 سانسوں میں پینا۔ جی مسواک کا کرنا۔ جی مسواک کرنا۔ جی ہمارے ساتھ وقار بھائی ہیں۔ جی وقار بھائی۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، پلیٹیں وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی طائف بھائی۔ جب بھوک لگے تب کھانا کھانا۔ سبحان اللہ۔ جی کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹنا۔ جی چلیں جی۔ پیٹ بھرنے سے قبل کھانا کھانے کا چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی وقار بھائی۔ حد سے زیادہ فارغ رہنا۔ حس جی سادہ غذائیں استعمال کرنا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ کھانا یا زیادہ سونا، یا کم کھانا یا کم سونا۔
جی زیادہ کھانا یا زیادہ سونا یا کم کھانا یا کم سونا؟ سبحان اللہ. فجر کے بعد واک کرنا. نشاور چیزوں سے اجتناب کرنا. سبحان اللہ. جی ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں، وقار بھائی ہیں، دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جی طائف بھائی. رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا. جی رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا. آخری پوائنٹ باقی ہیں، وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا. جی راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا. ہمارے ساتھ طائف بھائی ہیں، وقار بھائی ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی ہمارے طائف بھائی کو اور ہمارے وقار بھائی کو تحفے دیے جا رہے ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، ایک مسواک، ایک عطر اور ایک تسبیح، اور ہمارے طائف بھائی کو ایک مزید ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ وقار بھائی بھی ہیں. وقار بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے مردے کی بے بسی، ایک مسواک، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ندیم بھائی ہیں. ندیم بھائی ماشاء اللہ آپ کی ابھی حاضری ہوئی تھی مدینہ شریف، اگر کوئی واقعہ آپ بتا دیں. پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. الحمدللہ ابھی چند دنوں پہلے مدینہ پاک سے واپسی ہوئی ہے. الحمدللہ مدینہ شریف گیا اور پیر شریف کا دن آیا. جیسا کہ کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ پیر شریف کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور وہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو میں نے بھی مدینہ شریف میں ایک روزے کی نیت کی اور الحمدللہ پیر شریف کو روزہ رکھا. سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. اذان مغرب ہوئی، افطار کیا، کھجور کھایا. اس کے بعد دل نے یہ تمنا کیا کہ کچھ اور کھاؤں، لیکن میرے پاس میسر نہیں تھا. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس ایک اسلامی بھائی حاضر ہوتے ہیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر مکھن اور ڈبل روٹی کھلانے لگے. ماشاء اللہ. آب زمزم پیش کیا، کھجور پیش کیا، اور جو بھی ان کے پاس تھا، کہوہ، وہاں بہت مشہور ہے، کہوہ پلاتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیش کیا کہ کھائیں. میں یعنی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہے نا کہ جو سرکار کے در پہ جو سوال کیا جائے پورا ہوتا ہے. دل میں ہم نے سوچا اور سرکار نے پورا کر دیا. جو تمنا کرتے ہیں، جو آرزو کرتے ہیں، پاتے ہیں. خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ دین اسلام کا پیغام پہنچایا. 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. ایک شعبہ ہے خدام المساجد. ہمارے ساتھ عمیر بھائی ہیں. کیا ہے خدام المساجد؟ اس حوالے سے ہمارے عمیر بھائی خدام المساجد کے حوالے سے کچھ بریف کریں گے. خدام المساجد پوری دنیا میں ہر روز کی بنیاد پہ مسجدیں بنا رہی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین. اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دن کی 2 مسجدیں بنا رہی ہیں. سالانہ 600 سے 700 مسجدیں تک اس کا ایوریج چلا جاتا ہے. الحمدللہ خالی مسجدیں بنانا نہیں، اس کا پلاٹ لینا، اس کے بعد تعمیرات کروانا، تعمیرات کے بعد آباد کرنا، یہ پورا ہی کام خدام المساجد کا ہے. لیکن اس میں 2-3 اور شعبہ جات آ جاتے ہیں، لیکن اتنا بہترین اسٹرکچر ہے اس کا خدام المساجد کا. ایون کہ جہاں مساجدوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوتی بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی پلاٹ خرید کے خدام المساجد وہاں پہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے، اس کو آباد کر رہی ہے تاکہ مسلمان جتنی تعداد میں نمازی بن سکے. تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے ہی گزارش کرتا ہوں، جو جہاں رہتا ہے اگر ان کے آس پڑوس میں مسجد نہیں ہے، وہ بھی خدام المساجد کے ساتھ ساتھ پیش ہو کر وہاں مسجد بنائیں اور مسجد آباد کریں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو مسجدیں بناتا ہے جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. والدین کے بعد گھر کے افراد میں سے جس شخصیت کے مقام و مرتبے کو اسلام نے شان و شوکت سے نوازا اور ادب و احترام کا درس دیا، وہ ہے بڑا بھائی. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
बड़े भाई का हक अपने छोटे बहन भाई पर ऐसा है जैसे बाप का हक अपने बेटे पर। बड़े भाई के दिल में छोटे बहन भाइयों के लिए शफकत और मोहब्बत रखी गई है। बड़े भाई की अजमत और उसके हुकूक बयान किए जाएंगे। हमारे हाजरीन में से दो इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं, इनकी क्या मसरूफियत है। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। राशिद अली नाम है जी। हमारे साथ राशिद भाई हैं और एक और इस्लामी भाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साले मोहम्मद अत्तारी है और मस्जिद में इमामत भी करता हूँ और अकाउंट्स के शोबे से भी वाबस्ता हूँ। जी। हमारे साथ साले भाई हैं, राशिद भाई हैं। बड़े भाई की अजमत और उसके हुकूक बयान किए जाएंगे। बड़ा भाई वालिद की मौजूदगी में छोटों का ख्याल रखता है। वालिद का साया शफकत उठ जाए तो उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाता है। छोटे बहन भाई वालिदैन की गैर मौजूदगी में बड़े भाई को अपने वालिदैन का मर्तबा दें। छोटे बहन भाई बड़े भाई का अपना निगरानो सरबराह समझें। छोटे बहन भाई बड़े भाई की गिबत, चुगली और बदगुमानी से बचें। अगर बड़ा भाई नाराज हो जाए तो खुद बढ़कर उससे माफ़ी मांगे और उसे मनाने के लिए जिस कदर मुमकिन हो कोशिश करें। इस्लाम ने जहां छोटे भाई को बड़े भाई का अदब और एहतराम का दर्ज दिया, वहीं बड़ों को भी हुक्म दिया कि वो छोटे बहन भाइयों के साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करें। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटे पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और हमारा हक ना पहचाने, वो हम में से नहीं। बड़ा भाई छोटे बहन भाइयों की अच्छी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें। गलती पर चश्मे पोशी और दरगुजर से काम लें। बाहमी राब्ता मजबूत रखें ताकि किसी किस्म की गलत फहमी पैदा ना हो। हमें याद रखना चाहिए कि वालिदैन के बाद बड़ा भाई सरबरा बनने का हकदार होता है। लिहाजा तमाम छोटे भाई बहनों को चाहिए कि बड़े भाई की सरबराही कबूल करे। खानदानी निज़ाम को आगे बढ़ाने में बड़े भाई की मददगार बने। हमारे साथ राशिद भाई और साले भाई हैं, इनके दरमियान मुकाबला होगा। जी राशिद भाई शुरू करें। बड़ा भाई वालिद की मौजूदगी में भी छोटों का ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह। जी साले भाई। इस्लाम ने जहाँ छोटों को बड़ों का अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया है, वहीं पर बड़ों को ये दर्स दिया है कि अपने छोटे बहन भाइयों पर शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करें। जी। वालिद का साया शफकत अगर उठ जाए तो बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाता है। सुभान अल्लाह। वालिद का साया शफकत उठ जाए उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाता है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे छोटे पर रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, हमारा हक ना समझे, वो हम में से नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटे पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और हमारा हक ना पहचाने, वो हम में से नहीं। जी राशिद भाई। छोटे बहन भाइयों को चाहिए कि बड़े भाई का अदब करें। बड़ा भाई अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। छोटे बहन भाई वालिद की गैर मौजूदगी में भी बड़े भाई को वालिद का दर्जा दें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। छोटे बहन भाई वालिद की गैर मौजूदगी में बड़े भाई को अपने वालिदैन का मर्तबा दें। बाहमी ताल्लुक को मजबूत रखें ताकि किसी किस्म की गलत फहमी पैदा ना हो। छोटे बहन भाइयों को चाहिए बड़े भाई की गीबत और चुगली से और बदगुमानियों से बचें। जी। छोटे बहन भाई बड़े भाई की गीबत, चुगली और बदगुमानी से बचें। जी साले भाई। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह। जी। छोटे बहन भाई अपने बड़े भाई को अपना निगरां और सरबराह समझें। सुभान अल्लाह। छोटे बहन भाई बड़े भाई को अपना निगरान और सरबराह समझें। जी साले भाई। हमें ये याद रखना चाहिए कि वालिदैन के बाद सरबराह बनने का सबसे ज़्यादा हकदार बड़ा भाई होता है। लिहाजा छोटे बहन भाइयों को चाहिए कि अपने बड़े भाई की सरबराही को कबूल करके घर के निज़ाम को आगे चला सके। सुभान अल्लाह। हमारे साथ राशिद भाई हैं, साले भाई हैं, एक एक पॉइंट बाकी हैं, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। अगर बड़ा भाई कभी नाराज हो जाए तो छोटे बहन भाइयों को चाहिए कि खुद आगे बढ़कर
اس کو منانے کی ہر ممکن کوشش کریں. جی اگر کبھی بڑا بھائی ناراض ہو جائے تو خود بڑھ کر اس سے معافی مانگے، اسے منانے کے لیے جس قدر ممکن ہو کوشش کریں. اور ہمارے ساتھ صالح بھائی ہیں، ایک پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. غلطی ہونے پر چشم پوشی کرے اور درگزر سے کام لے. جی غلطی پر چشم پوشی اور درگزر سے کام لے. ہمارے ساتھ راشد بھائی اور صالح بھائی ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی ہمارے راشد بھائی کو اور ہمارے صالح بھائی کو تحفے دیے جا رہے ہیں. اور ہمارے راشد بھائی کو ایک رسالہ منع کی لاش، ایک عطر، ایک تسبیح، ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ صالح بھائی بھی ہیں اور ایک رسالہ دیا جا رہا ہے سیدی قطب مدینہ، ایک عطر، ایک مسواک، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے مقابلہ، اور سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ، ہم اور آپ، ہم اور آپ. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اگر یہ سلسلہ آپ اپنی مارکیٹ میں، گراؤنڈ میں، پارک میں کروانا چاہتے ہیں، ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے رابطہ کریں. اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکیوں بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ سیکھیں ہم بھی